ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نشست جو ہماری اس حوالے سے ہوئی تھی، میں نے قرآن پاک میں جو رموز ہیں، اشارات ہیں، خاص طور پر وقف کرنے کے، سانس توڑنے کے، اس حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں، اور 3-4 وقف اب تک میں نے آپ سے عرض کیے تھے۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، وقف غفران لکھا ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وقف جبریل، اور میں نے عرض کیا تھا وقف جبریل یا وقف منزل یہ ایک ہی کے دو نام ہیں۔ اسی طریقے پر ایک اور علامت آپ سے عرض کی تھی، معانقہ۔ معانقہ قرآن پاک میں بعض حضرات میں لکھا ہے کہ 34 مقام پر ہے معانقہ کی علامت۔ مع یا معانقہ، وہ میں انشاءاللہ کسی بار عرض کروں گا کہ متقدمین متاخرین کی صرف فرق ہے، جبکہ وقف النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات قرآن میں 14 مقام پر ہے، واللہ عالم بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ اور وقف جبریل یا وقف منزل یہ 12 مقام پر ہے، اور وقف غفران یہ 10 مقام پر ہے۔ کل غالباً ایک صاحب مجھے بتلا رہے تھے، کل جو میں نے بات کی تھی، شروع میں تو بات صحیح کی تھی، لیکن آخر میں شاید یعنی میں یہ کہہ گیا آپ کے سامنے کہ وقف غفران کم ہے اور وقف جبریل وقف جبریل زیادہ نہیں، کم ہے، اور وقف غفران ہے۔ تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ وقف غفران یا جبریل اور منزل ایک ہیں، وقف غفران 10 جگہ پر ہے، وقف جبریل یا وقف منزل 12 جگہ پہ، اور وقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 جگہ پہ، اور معانقہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 34 مقام پر ہے۔ آج ایک اور چیز سمجھ لیں جو اہمیت کے اعتبار سے انہی میں شامل ہے، اور یہ 4-5 جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ بڑی بیسک ہیں، بنیادی ہیں، چونکہ ان کا تعلق وقف سے ہے، رکنے سے ہے۔ ایک ان میں، بلکہ وہ ان سب سے اہم بھی ہے، وہ ہے وقف لازم۔ کئی جگہ آپ نے لکھا ہوگا، دیکھا قرآن میں وقف لازم لکھا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 88 مقام ہیں، سب سے زیادہ مقام اسی کے آ رہے ہیں، 88 مقام ہے کہ جہاں پر وقف لازم کی علامت لکھی ہے۔ یہ ہم ناظرہ خواہ کے لیے، خاص طور پر جو ہم عربی نہیں جانتے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضرور۔ بہت سی جگہ پہ قرآن پہ آپ نے لکھا ہوگا وقف لازم لکھا ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں آپ ہمارے جو قرآن چھپتے ہیں وہاں بھی رموز وہ بڑے اختصار سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک بڑی اچھی مثال لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، قرآن پاک میں بھی لکھی ہوتی ہے، آخر میں آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو۔ وقف لازم کی علامت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مضمون جو چل رہا ہے، ظاہر بات ہے عربی میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مضمون چل رہا ہے، اگر آپ وہاں وقف نہ کریں، آپ نے وقف تو بہرحال کرنا ہے، وقف لازم کو اسکپ چھوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں آگے سانس تو چھوڑیں گے، ممکن ہے آیت لمبی ہے، آپ کا آیت تک سانس نہ جائے، تو جہاں خدشہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بندہ آگے جا سکتا ہے تو وہاں وقف لازم کی علامت بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ وہاں وقف نہ کریں تو معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے، بہت زیادہ تبدیلی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لازمی وقف کرو، وہ ہاتھ پکڑ کے روکا جا رہا ہے کہ جی ادھر ٹھہر جاؤ۔ اس کی مثال اردو کی عام طور پہ دی جاتی ہے کہ دیکھیے اردو کا ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رکنے سے معنی بدل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی سانس توڑنے سے کون سا معنی بدلا؟ ابھی میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں مثال اردو کی، اردو زبان کی مثال ہے، لکھا ہوا ہے روکو مت جانے دو۔ اب میں صرف سانس توڑتا ہوں، معنی الٹ ہو جاتا ہے، الٹ۔ اگر ایک شخص کہتا ہے روکو، سانس توڑیا، مت جانے دو، اب مت کو اس نے آگے ملا دیا، اس کا کیا مطلب؟ روکنے کا حکم اور جانے کی نفی، روکو مت جانے دو۔ لیکن اگر ایک کہتا ہے روکو مت، سانس توڑ دیں، جان دو، جانے دو، اب اس میں روکنے کا حکم ہے، روکو مت، روکنے کا، اب روکو مت، روکنے کی نفی، جانے کا حکم ہے، تو اب روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، صرف سانس توڑا ہے، مطلب بدل گیا، سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر، اس طرح کے جو موقع ہیں جہاں خدشہ ہو کہ معنی میں غلطی ہو سکتی ہے، وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے وقف لازم۔ تو وقف لازم کی تقریباً 88 علامات ہیں قرآن پاک میں۔ میں ویسی 1-2 اس وقت آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔
ایک تو یہی سورہ یاسین میں کل بھی جہاں آیا تھا نا وقف جبریل کے حوالے سے، جہاں پر وہ آتا ہے سکتہ بھی ہے، وہاں وقف لازم بھی ہے، من بعثنا من مرقدنا ھذا، وہاں پر وقف لازم بھی ہے، آپ رک جائیں، اس کو ملا کرنا پڑیں۔ اسی طرح دوسرے قرآن پاک کی تیسری صورت ہے سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں جہاں آتا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، چوتھی پانچویں آیت ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، پیچھے سے مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کتاب اتاری، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، یہ آگے الگ جملہ ہے، اگر کسی نے پڑھ دیا نعوذ باللہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ ان کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ بھی جانتا ہے اور علم والے بھی جانتے ہیں، تو معنی بالکل بدل جائے گا۔ تو اس لیے جہاں پر میم، اور اچھا اس کی بھی علامت میم ہے، آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں نا آپ کو میم، چھوٹا سا میم دو انداز میں لکھا ہوا ملے گا، یہ بھی بڑا اچھا کیا ہے۔ ایک میم آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے ایسے کر کے، بورڈ اگر ہوگا میں اس سمجھاؤں گا انشاءاللہ، جو ایسے کر کے نا جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں یہ نیچے کو موڑ کے، تو میں تو لمبا لکھ رہا ہوں، چھوٹا سا ایک میم لکھا ہوگا ایسے کر کے نا آگے کی طرف، میم بنا کے آگے کی طرف ہوگا جی، تو وہ جو میم نیچے کی جانب ہے نا وہ میم اس کی علامت نہیں ہے، وہ تجوید کا ایک اصول ہے، اسے ہم کہتے ہیں اقلاب، وہ بھی چلے میں ویسے آج ضمناً بتا دیتا ہوں۔ نون اگر ساکن ہو، یعنی نون کے اوپر جزم ہو، نون کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے، اور اس کے فوراً بعد با آ جائے، با، وہاں نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، یہ عربی کا نہیں ہے، اردو کا بھی اصول ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم لفظ لکھتے ہیں گنبد، گنبد کیسے لکھتے ہیں آپ؟ گاف، نون، با اور دال، اب گن بد لفظ ہے، گن، نون ساکن، بعد میں با، بولتے کیا ہیں؟ گنبد۔ آپ لکھتے ہیں دمبا، دال، نون، بے، اے، بولتے کیا ہے؟ دمبا، میم کے ساتھ، لیکن میم سے لکھیں گے نہیں اسے۔ اسی طرح قرآن میں ہے، ایک قرآن کی مثال لگا لے، من بعدی لکھا ہوتا ہے، من بعدی، تو وہاں نون کے اوپر وہ الگ ہے معاملہ، وہ میں اقلاب کی طرف اشارہ کہ ہم اجمیوں کو بتانے کے لیے کہ اس کو من بعدی نہ پڑھیں، من بعدی پڑھے، لیکن یہ جو میم ہے یہ اس طرح کر کے آگے کو ہوگی بنے گی، اور سائڈ پہ آپ دیکھیے گا لکھا ہوگا وقف لازم، قرآن پاک میں نے عرض کیا 88 جگہ پر ہے، اس کا خیال رکھیں، تو وقف لازم کا خیال رکھیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کوشش کر کے اہتمام یہی کریں کہ یہاں ضرور رکیں، جہاں وقف لازم لکھا ہے وہاں تو لازمی رکنے کا اہتمام کریں، جہاں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے 14 مقام ہے، اگر کوشش کر لے اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سانس توڑا ہے نسبت، تو اس نسبت سے آپ کر لیں گے تب بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ہے۔ وقف جبریل یا وقف منزل، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر وقف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، ظاہری بات ہے، اس نیت سے رک جائیں۔ اور وقف غفران میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر معنی کے اعتبار سے ہے، اگر آپ یہاں رک جائیں اور اگر دل میں 2-4 دعائیہ کلمے بھی کہہ دیں تب بھی ہے۔ ایک وقف کفران ہوتا ہے جس سے کفری اندیشہ ہے، وہ بھی اور ہے، اس کے لیے آج کل لکھا جاتا ہے لا، لام الف لا، اور بہت سی چیزیں، لیکن اس کو وقف میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ وقف تو روکنے کے لیے ہے، لا تو چلانے کے لیے ہے کہ یہاں نہ روکو، یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں وقف سے روکا جا رہا ہے۔ اس طرح کی کچھ علامات ہیں، وہ میں انشاءاللہ بہت سی آپ سے عرض کروں گا۔ اب آپ دیکھیے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب آپ غور کریں گے نا یہ، تو آپ کو بے شمار چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جس کی طرف شاید پہلے آپ نے توجہ نہ کی ہو۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی ایک انداز ہے قرآن پڑھنے کو، اس پہ توجہ کریں۔ حضرات نے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں، یہ ہماری آسانی کے لیے ہیں، ساری عجمیوں نے، عجمی جو لوگ ہیں غیر عرب۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔